اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اما بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم کلام الہی کو سمجھنے کے لیے قرآنی مجالس کے اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر مل بیٹھے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات طیبات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی 152 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم اگلی ایک آیت کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ کریمہ کی طرف آئیں، پچھلے درس میں جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس میں جو تقییدی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا اور مسلمانوں کو پھر ایک مستقل اور ممتاز حیثیت دینے کے بعد اور ایسا تشخص عطا کرنے کے بعد جو اس امت کے ممتاز نظریہ آیات کے ساتھ مناسب تھا، اس میں آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ تو اب اس کے بعد آج کی آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ پہلی ہدایت دی گئی ہے ایک مرکز عطا کرنے کے بعد، ایک اتنا بڑا تشخص دینے کے بعد، ان کو ان کی ذمہ داری دینے کے بعد اب ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے جو آپ کے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے اور آپ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس بنایا گیا ہے اور امت وسط بنایا گیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو اس کے لیے اب ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صبر اور صلات سے مدد لیں، کیونکہ اس امت کو ایک عظیم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہ منصب پھر بڑی بڑی قربانیاں چاہتا ہے، شہداء کو خون بھی پیش کرنا ہوگا، جانی و مالی نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا، متاع و ثمرات کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا، بھوک کے دن بھی ہوں گے اور خوفناک راتوں سے دوچار ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہیں بے شمار قربانیاں دینی ہوں گی۔ ان سب قربانیوں کے لیے ان کو امت مسلمہ کو تیار کرنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی کہ وہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، یعنی انہیں اپنے نفس سے اور اس پوری دنیا سے، یعنی اس نظام کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا اور اس عظیم کاز کے لیے انہیں اپنی جان تک اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہوگی۔ اہل ایمان صبر و صلات سے امداد حاصل کریں، انہیں اس امت کا دل اللہ سے جوڑنا ہوگا
اپنے قلوب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خالص کرنا ہوگا اور اپنے تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ یا کس انعام کے لالچ میں، یا اللہ کی رضامندی کے اصول کے لیے، اس کی رحمت اور ہدایت کی طلبگاری کی خاطر کس قدر عظیم اجر ہے، اس کی قدر و قیمت ایک مومن سے پوچھئے، ایک مومن کے دل سے پوچھئے، وہ آدمی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس سے پوچھئے، جو متقین ہے اس سے پوچھئے، جو صالح ہے اس سے پوچھئے، جو نبی کا صحابی ہے اس سے پوچھئے، انبیاء سے پوچھئے، صلحاء سے پوچھئے اور اتقیاء سے پوچھئے، اور ان لوگوں سے پوچھئے جو اللہ کے مقربین ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا۔ تو اب دیکھیں کہ آج کی آیہ کریمہ جس پر ہم گفتگو کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں اس آیہ کریمہ میں جو صبر کرنے کا حکم دیا گیا، تو انسان کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت اس کی آرام و راحت کی ہوتی ہے، یعنی نعمت یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانت کی تاکید کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عقائد و جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا للمؤمن لا یقضی اللہ له قضاء الا کان خیرا له ان اصابته سراء فشکر کان خیرا له وان اصابته ضراء فصبر کان خیرا له۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد والرقائق، باب بالمومن امرہ کلہ خیر، اور حدیث کا جو نمبر ہے 2999۔ اب دیکھیں کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر، اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام الہی کے بجا لانے میں جو مشقتیں، جو تکلیفیں، جو مصائب آئیں، انہیں صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس بدن پر کتنی گراں ہوں، کتنی مشقت والی ہوں، کتنی مصیبت والی ہوں، کتنی تکلیف دہ ہوں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کیوں نہ کھینچیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ بتکرار ہوا، اس لیے امت مسلمہ کو سخت ترین مخالفتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کی راہ میں صبر و استقامت کی ضرورت ہے، یعنی امت مسلمہ کو جو مشکلات آئیں گی، جو مصائب آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر صبر ہو، ان کے اندر استقامت ہو، ان کے اندر تحمل ہو، ان کے اندر برداشت ہو۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ اہل ایمان جو ہے وہ صبر سے کام لیں۔ ایسے حالات میں صبر و استقامت کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو عبادت میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان
ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار آپ کو نیند سے اٹھنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے، پھر گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مختلف سازشوں کے خلاف صبر کی ضرورت ہوتی ہے، نصرت خداوندی میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، طویل تر جد و جہد پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، باطل کی قوت پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، دین کے حامیوں کی قلت پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بغض و عناد کے بوجھ اور غرض اور مختلف چیزوں پر تلخی، اس پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب صبر طویل ہو جاتا ہے اور مشقت بڑھ جاتی ہے تو قوت صبر جو ہے وہ انسان کی کمزور پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیرونی امداد میسر نہ ہو تو پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں نماز کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ نماز وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، یہ وہ زاد راہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ منبع تجدید قوت ہے، یہ قوت دل کا سما ہے، اس سے صبر کی بھرپور قوت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ساتھ پھر رضامندی اور یقین محکم پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان فانی ہے، ضعیف ہے اور محدود قوت کا مالک ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوت کبریٰ سے لو لگائے، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ جب اس کا مقابلہ شر کی ظاہری اور باطنی قوتوں سے ہو اور معاملہ اس کی قوت برداشت سے بڑھ جائے جو اس کی محدود قوت ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس عظیم قوت والے سے مدد مانگے۔ اور اس راہ میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ خواہشات نفس کا زور جو ہے ہو جاتا ہے، طمع اور لالچ کی شدید کشمکش ہوتی ہے، اور راہ حق پر استقامت کی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ باری ہو جاتی ہے، فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی قوتیں جو ہیں وہ زور پکڑ لیتی ہیں، اور مقابلہ دشوار ہو جاتا ہے، راستہ طویل اور کٹھن ہو جاتا ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے، اور زندگی کے شب و روز جو ہے وہ تاریک نظر آتے ہیں۔ انسان غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکا، لیکن موت قریب ہے، اس نے تو کچھ نہیں پایا، اور زندگی کا سورج قریب الی الغروب ہے، یعنی غروب ہونے والا ہے، اور حق سکڑا ہوا ہے، منزل دور ہے، افق پر آخری شعاع امید کی جو ہے وہ بھی غائب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور راستے پر کوئی نشان راہ نہیں۔ ایسے حالات میں صبر و صلات ہی سرچشمہ قوت بنتے ہیں اس کے لیے، یعنی ایسے مقامات اور ایسی مناظر پر نماز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ انسان فانی اور خدائے باقی کے درمیان واحد براہ راست رابطہ نماز سے قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام التقا ہے جس پر ایک تنہا قطرہ ابدی سرچشمہ سے آ ملتا ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے جو مستغنی کر دیتے ہیں، جولی بھر دیتے ہیں اور رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ وہ سخت گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ میں، ٹھنڈی چھاؤں میں نسیم سحر اور خوشگوار شبنم ہے۔ وہ تھکے مارے دل کے لیے ایک خوشگوار احساس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، سخت حالات سے دوچار ہوتے، تو فرماتے بلال ذرا ہمیں اس کے ذریعے تسکین دو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کے ہجوم میں ہوتے، نماز کثرت سے شروع کر دیتے۔ اب دیکھیں کہ اس نظام میں، یعنی اسلام کے نظام میں دراصل عبادت اور بندگی کا نظام ہے۔ اس کی عبادت بھی حکیمانہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات راہ ہے، روحانی امداد کا سرچشمہ ہے، اور دل کی صفائی ہے۔ جب بھی انسان مصیبت میں مبتلا ہو، دل تنگ ہو، پریشان ہو، یہ عبادت کشادگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان آرام، خندہ پیشانی اور خوشگواری سے اس مصیبت کو انگیز کر لیتا ہے، اس راستے کو عبور کر لیتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہاری منصب کے لیے منتخب کیا تو آپ کو حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم تم پر ایک بہاری کلام نازل فرمانے والے ہیں۔ یہ رات کا قیام، یہ دن کے رکوع و سجود کیا تھے؟ یہ باری کلام اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیاری اور تربیت تھی جس کی راہ مصائب و شدائد سے پر تھی، جو راستہ بڑا کٹھن تھا، جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ یہ وہ عبادت تھی جس سے سکون کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں، بامی ربط مضبوط ہو جاتا ہے، آدمی کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور مومن کے دل کو، قلب کو تسلی مل جاتی ہے، اور آرام و اطمینان کی جو ہے وہ باران رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان ان مصائب و شدائد کی دہلیز تک جا پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر و صلات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں قوت اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی انس و محبت کرتا ہے۔ اس کٹھن راستے میں وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں ان کی محدود طاقت اور قوت کو چھوڑ کر ایک طرف نہیں ہو جاتا۔ جب بھی زاد راہ ختم ہو اس کی جانب سے رسد آ جاتی ہے، جب بھی وہ تھک کر چور چور ہو کر کہیں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثر نو اسے قوت عطا کرتا ہے، ولولہ عطا کرتا ہے، جذبہ عطا کرتا ہے۔ وہ اس آیت کا آغاز اے ایمان والوں کی پیاری آواز سے کرتا ہے اور اس کا اختتام ان حوصلہ افزا الفاظ پر کرتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ صبر و تحمل کے بارے میں قرآن حکیم میں بے شمار آیات وارد ہیں اور بے شمار حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ایک حدیث پاک جس کا ذکر کرنا اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الارت سے روایت بیان کرتے ہیں، ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو پکڑا جاتا تھا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اور اسے اس میں رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے نوچ کر اس کی ہڈیوں کا گوشت جو ہے وہ نوچ کر دیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود ان مشکلات کے کوئی طاقت اسے اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی، اور خدا کی قسم اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت کا سفر کرے گا لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، بھیڑ یا بیڑوں کی رکھوالی کرے گا، لیکن افسوس کہ تم جلد بازی کرتے ہو۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی کہانی بیان کرتے تھے، گویا کہ میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی قوم نے انہیں مارا اور لہان کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ لوگ جانتے نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اب دیکھیں کہ یحییٰ ابن وثاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے ساتھی سے یہ روایت بیان کی۔ آپ نے فرمایا
وہ مسلمان جو لوگوں میں رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے اس مسلمان سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے، جو لوگوں سے الگ رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا بہتر ہے یا لوگوں سے الگ عزلت اختیار کرنا بہتر ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ زیادہ بہتر مسلمان ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ نماز کے بارے میں بے شمار یعنی آیات قرآن کی موجود ہیں اور حدیث بھی موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ ذکر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز برائی اور منکر چیزوں سے بچاتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب مجھ کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ پھر فرمایا والذین هم عن صلاتهم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنت مکرمون، فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں، ہم آپ کو روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کہ ارینا من الصلاۃ یا بلال، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے تسکین پہنچائیے، رات پہنچائیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عبادات کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، نماز کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ یعنی تفصیلات نماز کے ظاہر کی تھیں وہ فقہ کی کتب میں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نماز کا رکوع ایسا ہو، سجدہ ایسا ہو، قعدہ ایسا ہو، لیکن یہ سب کا سب اس کا ڈھانچہ ہے۔ نماز کی ایک روح بھی ہے اور ایک حقیقت ہے، اگر وہ اس کے اندر جاری و ساری نہیں ہے تو پھر نماز کی حقیقت اور اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازوں کی طرف توجہ کریں، غور کریں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں اور آج ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ یعنی کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی ایک تو 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، پھر جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، خوف کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، توبہ کی نماز ہے، اور یہ کسی حالت میں بھی جو نماز ہے وہ معاف نہیں کی گئی سوائے بے ہوشی کے یا اس کے حالت کے کہ جس میں حواس انسان کے کام نہ کر رہے ہوں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہر حالت میں ہے۔ کھڑے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں، کھڑے نہ ہو سکیں تو بیٹھ کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نمازی رکوع و سجود کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر ادا کرے، ورنہ بیٹھ کر ادا کرے۔ اگر اس قدر مرید ہے کہ لیٹے لیٹے صرف اشارہ سے پڑھ سکتا ہے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھی جائے، کسی حالت میں نماز ترک نہ کی جائے اور اس سے کسی بھی شعوری حالت میں غفلت اختیار نہ کی جائے۔ یہاں تک کہ ایک اگر مریض وہ اپنے آپ کو قبلہ رخ نہیں کر سکتا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تو جس طرف وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ اشارہ فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی نماز ایمان اور کفر کے درمیان وجہ حائل ہے، جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا اس نے ایمان کی دیوار کو توڑ دیا اور پھر وہ کفر کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص ایک وقت بھی جان بوجھ کر ایک فرض نماز بھی چھوڑ دے بس وہ کفر کر بیٹھتا ہے اور وہ اسلام کے حلقہ کو توڑ دیتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ہماری راحت کا سامان کرو۔ اور آپ کے بارے میں یہ نقل کیا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر لاحق ہوتی تو لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے تھے اور نماز کی نیت باندھ لیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیتے، اور اس طرح مصیبت اور سخت حالات میں بھی اللہ سے لو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طمانینت اور تسلی کا سامان کر لیتے۔ نماز ایک پناہ گاہ تھی اور اس پناہ گاہ میں پہنچ کر اللہ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ راحت ملتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر کتنی یعنی نعمتیں نازل کی، کتنا اس کے اوپر کرم کیا، کتنی یعنی شفقت کی، کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی شکر کے بعد جو ہے وہ صبر کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور یہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان یا تو بلائی میں ہوگا تو یہ موقع شکر ہے، یا برائی میں ہوگا تو یہ موقع صبر ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اس آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و صلاۃ ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر و صلاۃ کے ساتھ استعانت چاہو تو اہم کام، لیکن رب کا ڈر رکھنے والوں پر بہت آسان ہے، یعنی یہ مشکل ہے مگر جو رب کا ڈر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر، اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر، یہ صبر پہلے صبر سے بڑا ہے۔ دوسری قسم صبر کی مصیبت اور دکھ پر صبر، یہ بھی واجب ہے، جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استقلال سے لگے رہنا، کو نفس پر شاق گزرے، طبیعت کے خلاف پڑے، جی چاہے یا نہ چاہے، ایک صبر تو یہ ہے۔ دوسرا صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نامرضی کے کاموں سے رک جانا، گو طبی میلان اس کی طرف ہو، خواہش نفس اکسا رہی ہو، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا صبر والے لوگ کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کہیں گے کہ جنت میں، وہ کہیں گے کہ ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، کہیں گے ہاں حساب سے پہلے، پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں، جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں، مرتے دم تک ہم نے صبر کیا اور اسی پر جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو، اچھے کام کرنے والوں کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
युवफ़्फ़ा الصابرون अजरहुम बग़ैर हिसाब, साबरों को इनका पूरा पूरा बदला बेहिसाब दिया जाएगा। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र के ये माना है कि खुदा ताला की नियामतों का इकरार करे और मुसीबतों का बदला खुदा के यहाँ जान कर इन पर सवाब तलब करे। हर घबराहट, परेशानी और कठिन मौका पर इस्तक़लाल और नेकी की उम्मीद पर वो खुश नज़र आए। फिर फरमाया कि इसके बाद जो अगली आयत आएगी कि शहीदों को मुर्दा न कहो। इंशाल्लाह उस आयत को हम अगली नशिस्त में मुकम्मल करेंगे। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताईनु का लफ्ज़ जो है ये हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत चूँकि एक मुश्किल काम है इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगी जाती है। और फिर ये इस्ताईनु का लफ्ज़ जो है इसका मादा जो है अलिफ ऐन वाव नून औन, जैसे हदीस पाक में भी आता है कि मादामल अब्दु फी औन अखी कान अल्लाह फी औन, जब तक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है अल्लाह उसकी मदद में रहते हैं। तो औन मदद करने को कहते हैं। इसी से लफ्ज़ जो है ताउन निकला है, तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो और बुराई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन न करो। इस्ताईनु जो है ये इस्तान यस्ताईनु से है और इसका मानी क्या है, इसके का मतलब क्या है? मदद तलब करना, मदद मांगना। बिस्सब्र, सब्र के साथ, अस्सला और नमाज के साथ, यानी सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करना। किससे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और इसका रूट जो है वो साल नाम वाव है, सला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। साबिरीन जमा किसकी है? साबर की। इसका वजन फाइल है, फाइल साबिर फाइल, और इसका मादा है साबरा, सबर। उर्दू में हम सबर का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर अब देखें कि वला तकूलू, और ना तुम कहो। तकूलू ये जमा के लिए है, लेमन वास्ते इसके। इस आयत को इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा मुकम्मल करेंगे, चूँकि रमज़ान मुबारक में इस तरह बहुत आपका वक्त यानी चला जाता है। अगरचे ये वक्त कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में, सुनने और सुनाने में गुजरता है, लेकिन ज़ाहिर है कि और भी इंसान की मसरूफियात होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस नशिस्त को रमज़ान मुबारक के महीने में थोड़ा सा मुख्तसर रखें। अब देखें कि यहाँ फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। यहाँ खिताब जो है वो ईमान वालों से है, यानी वो लोग जो ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, जो अपने आप को इस मनसब पर फाइज कर रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम मोमिनीन हैं, हम मुत्तकीन हैं। तो अब देखें कि ईमान की सिफ्त से पुकारा जा रहा है। अब देखें कि इंसान के अंदर वैसे तो बहुत सारी सिफात होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम वो जो करता है, यानी इंसान इबादत भी करता है, इंसान नमाज भी पढ़ता है, इंसान रोज़े भी रखता है, इंसान सदका व खैरात भी करता है, इंसान हज भी करता है, इंसान अच्छे काम भी करता है, इंसान दूसरों की मदद भी करता है, इंसान कुरान की तिलावत भी करता है, इंसान ज़ोद भी इख्तियार करता है, तवक्कल भी करता है अल्लाह की ज़ात पर। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि या अय्युहस्साइमून, या अय्युहल आबिदून, या अय्युहल मुसल्लून। यहाँ कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी हज करना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, सदका व खैरात करना भी इबादत है, कुरान की तिलावत करना भी इबादत है, इल्म हासिल करना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत है। लेकिन यहाँ ये सारी इबादतें उस वक्त तक नफ़ा बख्श नहीं हैं, उस वक्त तक फ़ायदा मंद नहीं हैं जब तक इंसान के अंदर ईमान न हो, जब तक आप इसका इकरार नहीं कर लेते कि ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو ایمان کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا۔ تو ایمان یعنی اس لیے کہ کسی یہاں ایمان کے ساتھ کیوں پکارا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سب سے بہتر ترین چیز جو انسان کے لیے ہے، جو بہترین صفت ہے انسان کے لیے، وہ مومن کی اور ایمان کی صفت ہے، جو پہچان ہے، ایک بہترین پہچان ہے، اور جس کے ذریعے وہ اپنے خالق کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے؟ ایمان۔ حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والوں، ہم حج بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ حج کرنے والوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے کہ نماز پڑھنے والوں یا حج کرنے والوں تو وہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا مسلمانوں کا بھی، لیکن یہاں تمام امت مسلمہ کے لیے، مومنین کے لیے خطاب ہے، اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی سب سے ٹاپ پر جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو باقی سب کچھ اسی وقت ہے جب ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یعنی نعمت ایمان پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، تم ایمان لے اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کرو، استقامت اختیار کرو۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان کی صفت سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کرو، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بہت دشوار راستے ہیں۔ مشکلات کی وجہ سے انسان جو ہے، انسان کو چونکہ خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا، وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سجدے میں جا کے دعا کرنی چاہیے، جس کا اظہار ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں اور اس لیے کہ مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبر اور نماز، ورنہ انسان اپنے ایمان کو نہیں پہچان سکتا۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے جذبات پر قابو پا لینا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، سیلف کنٹرول، اپنے جذبات کو قابو پانا، تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا۔ تو ذکر اور شکر کا جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاۃ ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے بھی پہلے کیا گیا، کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے، اگرچہ صلاۃ بھی مشکل ہے، جس طرح پیچھے آیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بڑی باری چیز ہے، بڑی گراں ہے مگر خاشعین پر۔ تو اسی طرح صبر بھی مشکل کام ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے، یعنی وہ دیکھیں نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو بھی کرتا ہے، نیند کو بھی ترک کرتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، دین کے راستے میں اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کی جزا بتائی گئی، اس کا ریوارڈ بتایا گیا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کا ریوارڈ کیا ہے، صبر کا فائدہ کیا ہوگا، تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان ہوگا تو صبر ہوگا، ایمان کی نشانی ہے صبر۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، جب بھی کوئی مشکل راستہ آئے گا، مشکل بات ہوگی، کٹھن راستہ آئے گا، مشکلات آئیں گی، مسائل سے آپ دوچار ہوں گے، اور پھر انسان اس وقت اگر اپنا منفی رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا، انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، دوسروں کی یعنی تکلیفوں پر بھی صبر کر لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی مثال کے ذریعے، ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صبر آتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں ضرور مجھے اس میں سے راستہ نکالے گا، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یعنی یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی، لہذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے، اس کو شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اوتی الانسان عطاء احسن و اوسع من الصبر، انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی عطیہ، کوئی بھی تحفہ، کوئی بھی گفٹ اور بہترین یعنی اور زیادہ وسیع نہیں ملا، یعنی سب سے بڑھ کر اور بہترین تحفہ جو ہے وہ جو کسی انسان کو مل جائے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صبر ہے۔ اور پھر صبر ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ صبر یعنی اگر جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا آپ صبر کر لیں یا شور و شرابہ شروع کر دیں، وویلا کریں، پیٹنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، شکوہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جب آپ شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، رونا دھونا کریں گے تو اس سے آپ کی مشکل کم نہیں ہوگی۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے، اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ صبر ہے، تو جب صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور کسی راستے سے یعنی اس کے لیے اس کی مشکل آسان کی جاتی ہے۔ چونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ کو آزمایا جائے۔ آزمائشیں تو آئیں گی اور ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے۔ ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، صبر کے بغیر کامیابی نہیں۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور وسعت تنگی اور سختی کے ساتھ ہے، کرب کے ساتھ ہے، یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر کے بعد ساتھ یسر ہے، تنگی کے بعد ساتھ آسانی، بہت آسانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت مل جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں رہتی، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی، اور انجام بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں، صابر لوگ جو ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کو اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے، یعنی ان لمیٹڈ اجر ان کو ملے گا۔ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں بھی ہمیں بھی کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا، یہ اجر ملتا جو ان کو ملا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا، تو صبر اور برداشت جو ہے
یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے، ویری امپورٹنٹ یعنی اسپیکٹ ہے یہ انسان کی زندگی کا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں بھی جو بات کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہے، یعنی وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے۔ اور اللہ کی جو معیت ہے، جو اللہ کا ساتھ ہے، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام ساتھ ہوتا ہے جس طرح قرآن میں فرمایا گیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے، یعنی وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، یعنی تو ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یعنی جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہیں تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اور ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، الا وهو معهم اينما كانوا، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تائید ہے، یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں، جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اننی معکم اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جاؤ تم فرعون کے پاس، جاؤ اللہ کا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ یعنی اب دیکھیں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانا کتنا خوف کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کو بڑے سے بڑے کام پر بھی رسک لینے پر مجبور کر دیتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دشمن ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں، اور اللہ کی مدد جو ہے ان کو نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کام جو ہیں وہ بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ان کے راستے میں جو روڑے اٹکے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو انسان یعنی مشکل کو، یعنی یہ تو نہیں ہوتا، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو اس کو اگل لے یا یہ ہے کہ نگل لے۔ تو جب انسان یعنی اس کو کوشش سے نگل دیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے، تو صبر کیا ہے؟ صبر کا درجہ یہ ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے، اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ لے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تو صبر کیا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ بھی بہت ضروری ہے، نماز دراصل صبر میں مددگار ہے۔ یعنی صبر جو ہے وہ نماز کے ذریعے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ اور ویسے تو انسان جو ہے 5 دفعہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو عام طور پر ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے مسلح بچھائے اور اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مدد مانگو نماز کے ساتھ۔ تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ ہم غم کے مارے بیٹھ جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں، ایسولیٹ ہو جائیں، یا لوگوں سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کریں، تو یا پھر یہ ہے کہ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کام، ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کاموں کو سنوار نہیں سکتی، بلکہ نماز سے مدد، اللہ سے مدد جو ہے وہی جو ہے ہمارے کام بگاڑ سکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ صبر کرو، یعنی انتظار کرو، ٹھہر جاؤ، اچھے رویے کا مظاہرہ کرو،
مشکل وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، اور اللہ کو یاد کرو۔ نماز دراصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ سے گفتگو کرنا، بات کرنا، اللہ سے دعا کرنا، التجا کرنا، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ خاص طور پر نفلی نمازوں پڑھ کر سجدے میں دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور تو یہ چیز یعنی اپنے ذہن میں مضبوطی سے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ کوئی مشکل ہو، بندوں کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑیں، یعنی اس کے آگے روئیں، اس سے مانگیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز آپ کو عطا کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہے کہ کیا کریں تو اس وقت اللہ سے فیصلہ مانگیں، یعنی استخارہ کریں کہ یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یعنی ہر غم میں، ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، دکھ میں، ڈپریشن میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور سجدے میں پھر قرآنی دعاؤں سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ مسنون دعائیں، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں مسنون موجود ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی دعاؤں کی مسنون کتاب اٹھا کر آپ اس سے دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ دعا جو ہم مانگنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ دعا کم از کم ہم مانگ سکتے ہیں، اور یہ ہر بندہ یاد کر سکتا ہے کہ اللہ اغفر لی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے، آڑ ہے، تو ایک دیوار ہے۔ تو انسان اگر کوئی اور دعا سجدے میں نہیں بھی آتی تو یہی کہے کہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ یعنی جتنے بھی دعائیں آپ مانگنا چاہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں آپ کو مل جائیں گی، اور آپ ان کو مانگ سکتے ہیں، زبانی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو آپ یاد کریں، اور ان الفاظ کے ساتھ جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنے گا۔ اور آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مانگی ہوئی کئی آپ کی دعائیں ہیں، اور ان میں سے یہ دعا بہت مشہور ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے، یعنی اے پاک ذات، اے میرے رب، اے تعریفوں والے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اگر آپ کو یہ ساری دعا یاد نہیں ہوتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کے موقع پر یہ دعا پڑھ رہے تھے سجدے میں، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ یعنی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یعنی صبر مومن کا اسلحہ ہے، آپ جتنا صبر کریں گے اتنا آپ کا اجر بڑا ہوگا، اور جتنی مشقت آپ برداشت کریں گے، جیسے کہا گیا کہ من طلب العلا اسہر اللیالی ومن طلب من غیر کد فقد ادا العمر فی طلب غیر المحال۔ جو بندہ بلند مرتبہ چاہتا ہے، بلند منصب چاہتا ہے، بلند سٹیٹس چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور جو آدمی بغیر کسی محنت، مشقت اور جدوجہد کے کوئی منصب چاہتا ہے تو اس نے اپنی ساری زندگی کسی ایسے مقصد کے لیے ضائع کر دی کہ جو اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اس کا شکر کرنے والے ہیں، جو اس سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صبر کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہم یہ عشرہ چونکہ جو ہے مغفرتوں کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے۔ یہ قریب ہے کہ یہ عشرہ بھی انتہا کو پہنچ جائے۔
اور اگلا عشرہ جو ہے آگ کے چھٹکارے کا عشرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.